أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے اور وہ کریم اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ مشکل یہ ہے کہ ہم دیندار تو ہوئے، دین شناس نہ ہوئے۔ عمل تو تب کرنا ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہو دین کا، تو چونکہ ہم نے باقاعدہ دین سیکھا ہی نہیں، تو یہی وجہ ہے کہ ہم دین پر عمل کرنے میں پیچھے رہ گئے۔ جس بندے کو پتہ ہونا کہ میں بیمار ہوں، وہ علاج کی فکر کرتا ہے، اور جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں بیمار ہوں، وہ علاج کی فکر ایسے ہے جسے بتا دیں لیبارٹری والے، ڈاکٹر بتا دیں کہ بھائی تیرا گردے فیل ہو گئے ہیں، یا مطلب کوئی اور کڈنی کا پرابلم ہے، کوئی پھیپھڑے کا پرابلم ہے۔ مولا امیر کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ مولا امیر فرماتے ہیں انسان تعجب ہے کہ بڑے فخر اور غرور اور بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، مکنون مسکین ابن آدم، کہ مولا کا سارا فرمان نہج البلاغہ میں، مسکین ابن آدم، مولا فرماتے ہیں تو بڑا بیچارہ سا ہے فرزند آدم۔ کیوں بیچارہ اور مسکین ہے؟ 6 دلیلیں مولا نے ذکر کی انسان کی بیچارگی پر۔ تو بڑا خان بنتا ہے، ملک بنتا ہے، شاہ بنتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا انسان بنتا ہے۔ مولا نے فرمایا تو اتنا مسکین ہے، مکنون العلل، تیری بیماریاں پوشیدہ ہیں، محفوظ العمل، ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے، مکتوم الاجل، موت کا پتہ نہیں، تولمہ البقا، مچھر ڈنگ مارے تو چیخ اٹھتا ہے، تقتلہ الشرقہ، پانی کا گھونٹ حلق میں پھنس جائے تو موت واقع ہو جائے، تنتنہ العرقہ، پسینہ مردار جیسی بدبو پیدا کر دیتا۔ یہ ہے تیری اوقات، اتنا بیچارہ ہے تو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بیماریاں، بیمار کو پتہ چل جائے کہ میں بیمار ہوں تب علاج کی فکر کر، اسے پتہ ہی نہ ہو میں بیمار ہوں تو وہ علاج کی فکر بھی نہیں کرتا۔ جہالت سے بڑی کوئی بیماری نہیں۔ کل میں نے عرض کیا، مولا امیر سے کسی نے پوچھا یا علی سارے دشمن اگر آپ کے سامنے اکٹھے کر دیں تو سب سے پہلے کس دشمن کو ختم کریں گے؟ فرمایا جہالت کو۔ یار بولو تھوڑا میرے ساتھ۔ نصیر حیدر صاحب کے اللہ زندگی دراز کرے، خود بھی جوان ہے، ان کا گلا بھی جوان ہے، اور ہم خود بھی بوڑھے ہو گئے، گلا بھی اس سے زیادہ بوڑھا ہو گیا۔ اچھا جی، چلو جی، اس نے نظر اور اس نے زاننا ہو تو وہ جو گلے والی کمی ہے نا، وہ آپ تھوڑی سی وہ محبت فرماتے رہیں گے تو پھر وہ مجھے ذرا حوصلہ رہے گا، کیونکہ معیار تو سارا آج کل گلا ہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ جہالت سے بڑا انسان کا مولا فرماتے ہیں دشمن کوئی نہیں، علم سے بڑھ کے انسان کا دوست کوئی۔ یہ جہالت 2 طرح کی ہوتی ہے، جس طرح بیماریاں 2 طرح کی ہوتی ہیں، کچھ کا پتہ چلتا ہے، کچھ کا نہیں چلتا۔ جہالت 2 طرح کی ہے، ایک ہوتی جہالت بسیطہ، ایک ہوتی جہالت مرکبہ۔ اور نتیجہ جاہل بھی 2 طرح کے ہیں، ایک ہوتا ہے جاہل مرکب، ایک ہوتا ہے جاہل بسیط۔ جاہل بسیط کیا ہے؟ جاہل ہے لیکن اسے پتہ ہے کہ میں جاہل ہوں،
جاہل ہے، دین سے جاہل ہے، قرآن سے جاہل ہے، حدیث سے جاہل ہے، فقہ سے جاہل ہے، شریعت سے جاہل ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ میں جاہل ہوں. یہ ہے جہل بسیط، ایک جہالت ایک علم. لیکن جاہل مرکب وہ ہے، جاہل ہے اور بیچارہ سمجھتا ہے میں عالم ہوں، ہے جاہل اور اپنی جہالت سے بھی جاہل. اس جاہل کو پتا ہے کہ میں جاہل ہوں، وہ تو کسی اہل علم سے پوچھے گا. تو جو جاہل خود کو عالم سمجھتا ہے وہ کہاں پوچھے گا؟ وہ تو خود کو عالم سمجھتا ہے، وہ اپنی جہالت سے بھی جاہل ہے. ہمارا المیہ جو اس وقت ہے وہ ہماری قوم میں جاہل مرکب زیادہ ہے. ناراض نہیں ہو جانا، آپ تو ماشاءاللہ علم علماء دوست لوگ ہیں، ہاں، یعنی کچھ نہیں جانتے، سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں. یہ بڑی مشکل ہے، چونکہ انہیں احساس ہی نہیں جہالت کا. جب احساس ہی نہیں تو پھر علماء کے پاس کیوں آئے؟ کسی اہل علم کو کیوں سنیں؟ عالم کو سننے کے لیے بھی احساس جہالت ضروری ہے. صلوات پڑھے محمد. یعنی اگر کوئی یہ محسوس کرے کہ اہل علم سے یار کوئی بات ملتی ہے تو وہ آئے گا نا سننے، وہی سننے آئے گا نا. اور جس کو یہ احساس ہی نہیں وہ سارے بیٹھے نہیں سارے. یہ حقیقت ہے. میں وحدہ لا شریک کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مولا کا روضہ تصویر میرے سامنے ہے. ایمانداری سے بتانا یہ بارگاہ سید الشہداء میں بیٹھے ہو. آج 5ویں مجلس، 5واں عالم ہے. تمہیں امام حسین علیہ السلام کا واسطہ دے کے میں کہتا ہوں، ان 5 دنوں میں جتنی باتیں آپ نے نصیر حیدر صاحب سے یا میں حقیر سے سنی، تمہیں خدا کا واسطہ امام حسین کا واسطہ سچ بتاؤ ساری زندگی گزر گئی تم میل سے سنتے ہوئے، پہلے بھی یہ باتیں سنی تھی تم؟ بولو ذرا. تو کچھ تو انصاف سے یار کام لو. ہاں، اسی لیے مولا فرماتے ہیں اہل علم کی مجلس کو غنیمت سمجھو. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ مجلس بھی جو ہے نا وہ جب تک حظ نفس ساتھ نہ ہونا، یہ ذرا سرور والا معاملہ. تو اب چونکہ قوم اس طرح سر پہ لگ چکی ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا سانپ بین پہ مست ہوتا ہے، ایسے قوم شیعہ راگ رنگ پہ مست ہوتی ہے. اب وہ راگ رنگ ہم مسکینوں کے پاس ہے نہیں. تو یہی وجہ ہے کہ پھر سننے والے بھی ہمارے تھوڑے ہی رہ گئے، لیکن جو سننے والے ہیں بڑے کام کے. مولا میر نے فرمایا تھا علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر پہ بھاری ہے. ایک صلوات پڑھیں بلند آواز. دوستو میں عرض کر رہا ہوں کہ عمل کرنا تھا دین پر اور ہم رہ گئے پیچھے اس لیے کہ دیندار ہوئے دین شناس نہ ہوئے. اور اب سوال یہ ہے کہ آج کی مجلس میں 15 منٹ تو گزر بھی گئے، دین کیا ہے، دین کسے کہتے ہیں؟ پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کس چیز کا نام ہے. دین بنیادی طور پر 3 چیزوں کا نام ہے. عقیدہ یعنی اصول دین کہتے ہیں، اصول دین. فروع دین جنہیں احکام شریعت کہتے ہیں، اور اخلاقیات. توجہ فرمائیے، عقائد، احکام، اخلاق، یہ تینوں چیزیں ملیں تو بنتا ہے دین.
اسلام ہم کہتے ہیں نا، اسلام ایک کلچر ہے، اسلام ایک ثقافت ہے، اسلام ایک تہذیب ہے، اس میں اخلاقیات ہیں۔ آئیں ہم ذرا غور کریں کہ ہم جو مسلمان ہیں، ہم نے عقائد کتنے پڑھے سیکھے، احکام سے کتنی شناسائی ہے، اور اخلاقیات کی حالت کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں بلند۔ باتیں خشک ضرور ہیں، لیکن میں سوچتا ہوں میں نہ کہوں گا تو پھر کون کہے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب ایسی بھی بات نہیں، روشنی کا زمانہ ہے، دنیا آ رہی ہے علم کی طرف۔ مجھ جیسے بے سورے لوگ کو محرم پڑھنے کی کمی کوئی نہیں ہے، توجہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ تین چیزیں، عقیدہ، عمل اور اخلاق، یہ تین چیزوں کا نام ہے دین۔ آئیں ہم سوال سوچیں، ذرا اپنا جائزہ لیں، محاسبہ کریں۔ عقیدے میں ہم جو پہلی اصول دین جو ماں کی گود سے ہمیں پڑھائے گئے، اصول دین کتنے ہیں؟ بولو۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رہے، بچہ جیتا رہے۔ بڑے تو جھجک سے بولے نہیں، پتہ نہیں کوئی کم و بیشی نہ ہو گئی ہو۔ اصول دین 5، اور اصول دین میں پہلی جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ توحید۔ پہلی اصل کیا ہے؟ توحید کا معنی کیا ہے؟ اللہ کو ماننا نہیں، توحید کا معنی ہے ایک اللہ کو ماننا۔ توجہ ہے، ایک خدا، واحد احد یکتا۔ اور کس چیز میں یکتا؟ اصل مسئلہ یہ ہے، سارا مسئلہ توحید کا یہ ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک نہیں، اللہ اکیلا ہے۔ ایک کا پھر دو ہوتا ہے، وہ عدد میں آتا ہی نہیں، اس کا کوئی عدد نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ ذات میں بھی اکیلا ہے، صفات میں بھی اکیلا ہے، افعال اپنے کاموں میں بھی اکیلا ہے، اپنی عبادت میں بھی اکیلا ہے، اپنی ربوبیت میں بھی اکیلا ہے۔ یہ 5 قسمیں توحید کی علماء نے بیان کی ہیں: توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الافعال، توحید فی العبادت، توحید فی الربوبیت۔ یہ ہے توحید۔ اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات عین ذات ہے۔ مخلوقات کی صفات جو ہوتی ہیں نا، وہ زائد بر ذات ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت تو عالم نہیں ہوتا، توجہ ہے نہیں، علم حاصل کرتا ہے، پھر ایک وقت لگاتا ہے، پھر ہم اس کو کہتے ہیں عالم۔ پھر خدا نخواستہ اگر کوئی دماغ کو چوٹ لگ گئی، علم رخصت، مجنون ہو گیا، پھر علم جدا ہو گیا۔ انسان مخلوقات کی جو صفات ہیں، ذات الگ سے ہے، صفات، لیکن اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں وہ عین ذات ہے، وہ عین ذات ہے۔ کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہے اللہ کا علم الگ ہو اور اللہ الگ ہو، جو اللہ ہے وہی عالم ہے، جو عالم ہے وہی اللہ ہے، وہی حی ہے، وہی ممیت ہے، وہی متکلم ہے، وہی صادق ہے، ساری صفات اس کی عین ذات ہے۔ چلو اس میں میرے خیال میں بوجھل ہو رہی تقریر، ہلکا کریں اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک۔ اللہ کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں۔ سنو میری بات، پروردگار عالم کی عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ سجدہ صرف ذات پروردگار کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ، کسی بندے کو سجدہ نہیں ہو سکتا، کسی قبر، پیر، فقیر کو سجدہ نہیں ہو سکتا، کسی جانور کو سجدہ۔ صلوات پڑھو۔ اگر اللہ رب العزت کے بعد کسی ذات کو سجدہ جائز ہوتا تو مصطفیٰ کی ذات تھی۔
اور اگر مصطفیٰ کو سجدہ جائز ہوتا سب سے پہلا سجدہ علی مرتضیٰ کرتے، لیکن اسی ذات نے بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی ذات لائق عبادت نہیں۔ آپ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو پڑھیں، توحید کا تصور خدا کی قسم جیسا عقیدہ توحید تشیع کے پاس ہے، کائنات میں کسی مذہب کے پاس ایسا عقیدہ توحید نہیں ہے۔ لوگوں نے تو خدا ایسے ہی بنا لیا جیسے انسان اپنا محبوب بناتا، ہاں لوگوں اللہ کے کنڈل بنا دی، کنڈلوں والا، ہاں سونے کی جوتی ہوگی اور ایسی چٹچٹانے والی کرسی پہ بیٹھا ہوگا اور بن ٹھن کے آئے گا اللہ نہ ہوا کسی کا محبوب ہو گیا۔ یہ عقیدہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جو خدا کرسی میں سما جائے، جن کا خدا کرسی میں سما جائے وہ اور ہیں، ہمارا خدا وہ ہے واسع کرسی السماوات والارض۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ امام سجاد علیہ السلام کی دعا میں کہ لا الہ سواک، معبود تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، لا معبود سواک، تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، ولا رب سواک، تیرے علاوہ کوئی رب۔ تو یہ جو علی رب والے آ گئے یہ کہاں سے نکل آئے؟ چپ نہ کرو نا، بولو ذرا، ہاں تو غلط بات کی میں نے؟ تمہارے ممبروں سے آوازیں آ رہی ہیں اللہ محمد والے محمد کا رب ہے، یہ ہمارے رب ہے۔ تمہارے ممبروں سے آوازیں آ رہی ہیں، آج تو کس چیز کو ثابت کرنا مشکل ہی نہیں رہ گیا جی، بس انٹرنیٹ کا دور ہے، 2 انگلیاں دبائیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تمہارے ممبروں سے آوازیں آ رہی ہیں ہمارے 14 رب ہیں۔ او بھائی یاد رکھنا ایک بات، شیعت الگ شے ہے، نصیریت الگ شے ہے۔ پیغمبر کے بعد علی کو خلیفہ بلا فصل پہلا امام ماننے والا شیعہ ہوتا ہے، علی کو رب کہنے والا نصیری ہوتا ہے۔ علی کا شیعہ توحید پرست ہے، نصیری مشرک۔ یہ کیا عقیدہ ہے توحید؟ میرے 14 رب، تیرے 14 رب ہے تو مشرک ہے۔ تیرا کیا کام شیعوں کے ساتھ؟ دیوار کھینچنے کی ضرورت ہے، حد فاصل کی ضرورت ہے، دنیا کو دھوکہ دے رہے، دنیا کردار ان لوگوں کا ہے، باتیں ان لوگوں کی ہیں، اعمال ان لوگوں کے ہیں، اور دشمن ہائی لائٹ کر کے دکھاتا ہے دنیا کو شیعہ ایسے، شیعہ ایسے، شیعہ ایسے۔ شیعہ کہاں ایسے؟ خدا کی قسم ہم نے تو عقیدہ توحید دشمن نہج البلاغہ کی شرح سنی علماء نے بھی لکھی، 20 جلدوں میں ابن ابی الحدید المعتزلی نے لکھی۔ اہل سنت علماء نے اعتراف کیا اگر عظمت توحید پر مولا علی کے خطبات نہ ہوتے دنیا کو توحید کا تعارف ہی نہ ہوتا۔ شیعوں جیسا عقیدہ ہے توحید کس کے پاس؟ اور یہ جو نعرے لگا رہے ہیں وہ شیعہ علی کو رب کہنے والے شیعہ نہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں شیعت سے، نصیری ہے، نصیری مشرک ہے۔ قتل کیا تھا مولانا نصیری کو یا نہیں؟ تو مولا جسے قتل کرے تو اس سے پیار کرتا ہے، تیری بھی کوئی محبت کا معیار تو یار ہونا چاہیے۔ تیری محبت کا معیار علی جس سے نفرت کرے تو بھی اس سے نفرت کر، علی جس سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر۔ یہ چونکہ بیماری اتنی پھیل گئی ہے، جی یہ کچھ واجب القتل نہیں، نیٹ پہ اتنا کام ہو چکا ہے تمہارے خلاف۔ سنو میری بات، یہ انہی لوگوں کے کلپ چلاتے ہیں، کلپ دکھا کے چھوٹا سا ایک جملہ سنا کے ایک خطیب کا، پھر آگے لکھتے ہیں، اوپر لکھا ہوتا ہے اب بتاؤ کیا اب بھی شیعہ مسلمان ہے؟ یہ اوپر لکھتے ہیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ نیٹ پہ کس قدر محاذ کھلے ہوئے ہیں، کوئی ایک ویب سائٹ نہیں، ہزاروں تشیع کے خلاف، اور ان ویب سائٹوں میں جو ثبوت اور حوالے ہیں سارے یہی پارٹی۔ میں کس کس کا نام لوں؟ پمبا کجا نام،
میرے محترم آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری، آپ بھی ماشاء اللہ سبحان اللہ ایسے اللہ کے نیک روح ہیں، علی رب کہہ دے تب بھی سبحان اللہ، اور اللہ کو رب کہہ دے تب بھی سبحان اللہ۔ نہیں ہے آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ نصیری آئے تو اس کو بھی داد، توحید پرست ہے تو اس کو بھی داد، تیرا کیا عقیدہ ہے؟ تو کوئی اپنا عقیدہ بنا، تو اپنے آپ کو مشخص کر، شیعہ ہے نصیری ہے، کلیئر کر اپنے آپ کو۔ اچھا پھر ایک مشکل یہ ہے، پتہ کیا آج کل ایک وہ ایک بڑا جملہ عام، 2-3 جملے ممبر میں بڑے عام ہیں، ان کو مانو سوچو نہیں، ایک جملہ بس، ان کو سوچو، جن کو ماننا ہے وہی کہتے ہیں سوچو۔ یہ پتہ کیوں کہتے ہیں سوچو نہیں؟ تاکہ ہمارا یہ جو کفر شرک ہم بکتے ہیں، نصیریت بکتے ہیں، کوئی ہمیں پھر پہچان نہ لے۔ یہ نہ سوچیں گے، ہمارا دال دلیا جلتا رہے گا، ہماری جہالت بکتی رہے گی۔ جس دن شیعہ سوچنے لگ گئے ان مشرکوں کو کون بلائے گا، ان نصیریوں کو کون بلائے گا؟ وہ اس لیے کہتے سوچو نہیں، اس لیے کہ سوچنے لگ گئے تو پھر تو ہم پتہ چل جائے گا ہمارا مارے گئے، لہٰذا سوچو ہی نہیں۔ کیوں نہ سوچو؟ وہ خود ہستیاں فرماتی ہیں سوچو، قرآن کہتا ہے سوچو، محمد و آل محمد کہتے ہیں سوچو۔ ایسے ہم کو پاگل ہیں، دیوانے، جانور ہیں؟ اللہ نے ہمارے اور جانوروں میں امتیاز یہ سوچنے کا ہی تو رکھا ہے۔ جانور میں سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے، انسان کو اللہ نے سوچنے کی صلاحیت، وہ ہمیں جانور بدھو سمجھتے، بھیڑ بکریاں بیٹھی، سوچو نہیں۔ کیوں نہ سوچو؟ سوچو، ہر بندے کی بات سنو، غور کرو، سوچو کہاں سے بول رہا ہے، کیوں بول رہا ہے، کیسے۔ اور ایک جملہ اور عام ہمارے ممبر سے، پتہ وہ کیا کہتے ہیں؟ میری عقیدے والے نہ گل ہے، یہ ہے یہ نہیں جو میری عقیدے والے نہ۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دنیا میں ہر انسان عقیدے والا ہے، نہیں عقیدے والا؟ آپ کے گاؤں میں جتنے لوگ رہتے سب کا عقیدہ نہیں؟ سنی گئے اس کا بھی ایک عقیدہ ہے، شیعہ کا بھی ایک عقیدہ ہے، نصیری کا بھی ایک عقیدہ ہے، ہاں وہ ابو بکر بغدادی بیٹھا ہے اس کا بھی ایک عقیدہ ہے، خارجی کا بھی ایک عقیدہ ہے، ناسبی کا بھی ایک عقیدہ ہے، ہندو کا بھی ایک عقیدہ ہے، سکھ کا بھی ایک عقیدہ ہے، عیسائی یہودی کا۔ دنیا میں ہر انسان عقیدے والا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر عقیدہ قابل احترام نہیں ہوتا، عقیدہ وہ محترم ہے جس عقیدے کی بنیاد قرآن ہو اور محمد و آل محمد کا فرمان ہو۔ جو عقیدہ قرآن کے خلاف، جو عقیدہ محمد و آل محمد کے فرمان کے خلاف، اس عقیدے کو دیوار پہ مار۔ جو قرآن کے، یہ تو اچھا ہوا اس زمانے میں لوگوں نے پوچھ لیا معصوم سے، یا ابن رسول اللہ اگر آپ کی ایک حدیث ہم تک پہنچے، جیسے کہ آج یہ لوگ کہتے ہیں نہج الاسرار میں لکھا ہے، نہج الاسرار قرآن کے بعد بھی کتاب نازل ہوئی، نہج الاسرار میں لکھا ہے، لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے نا۔ معصوم سے پوچھ لیا لوگوں نے، یا ابن رسول اللہ اگر آپ کی طرف سے ہم تک کوئی حدیث پہنچے، کوئی بندہ کہے کہ امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا، تو مولا پھر ہم تصدیق کیسے کریں کہ وہ آپ کا فرمان ہے؟ ہم تو تھے نہیں امام کے زمانے میں، آج حدیث ہم تک پہنچ رہی ہے، اخلاق شرازی بیان کر رہا ہے یا کوئی بیان کر رہا ہے، تو ہم مولا تصدیق کیسے کریں کہ وہ آپ کا فرمان ہے؟ تو آقا پتہ کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا کہ ہماری اس بات کو قرآن کے ساتھ ملا کے دیکھنا، قرآن کے ساتھ
اگر قرآن کے خلاف ہوگی تو ہماری بات نہیں ہوگی، وہ کسی کذاب نے، کسی دروغ گو نے، کسی جھوٹے نے ہماری طرف منسوب کر کے بیان کی۔ اور اگر قرآن کے خلاف نہیں ہوگی، قرآن کے موافق ہوگی تو پھر ہمارا حکم سمجھ کے قبول کر لینا۔ تیری نہج الاسرار کو میں کیا کروں، ساری تو قرآن کے خلاف ہے۔ لوگ اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں، مولا علی پہ نہیں بول سکتے۔ لوگ پیغمبر پہ جھوٹ بولتے ہیں، مولا علی پہ نہیں بول سکتے۔ کتنی حدیثیں پیغمبر سے منسوب کی گئی، جھوٹی فیکٹریاں کھلی رہیں اموی دور میں۔ یار انصاف سے کام لو، قاتل نہ بنو انصاف کے۔ تمہیں بھی قبر میں جانا ہے، تمہیں بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تمہیں بھی اللہ نے عقل دیا ہے، تمہیں بھی خدا نے شعور دیا ہے۔ جی میرے محترم سامعین، تو یہ جو عقیدہ ہے علی رب والا، یہ شیعہ نہیں ہے، ان کا تشیع سے کوئی تعلق۔ شیعہ وہ ہوتا ہے جو پیغمبر گرامی اسلام کے بعد پیغمبر کے منبر پہ پیغمبر جیسے کو مانتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو بھائی طول تاریخ میں شیعوں کا امتیاز ہی یہ ہے کہ عالم کے منبر پہ جاہل کو قبول ہی نہیں کیا، ہمارا امتیاز ہی۔ وہ شیعہ لوگ نہیں ہیں۔ اصل وہی بات آتی ہے آ جا کے جہالت والی۔ کل چنوٹ میں مجھ سے کہنے لگے، وہاں کسی پڑھا کسی نے، اور وہ جو پڑھا تو نیا نہیں پڑھا، 1000 بار آپ نے بھی سنا۔ جی وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے حضرت آدم کی تخلیق کا جہاں واقع ہے، خلقتہ بیدی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو اللہ کے دو ہاتھ ہیں نہیں۔ اللہ کا ہاتھ ید اللہ، مولا علی کا لقب ہے اللہ کا ہاتھ۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ بولو، مولا علی نے آدم کو بنایا۔ اچھا میری ارباب دانش سے بات ہے، اور الحمدللہ سارے ارباب دانش ہیں یہاں پہ، ایک بھی فرد ایسا نہیں۔ ارباب دانش نہ ہوتے تو پھر یہاں آتے ہی کیوں؟ ایک جملہ عربی کا، ایک جملہ چھوٹا سا، اس کو سمجھنے کے لیے 4-5 علوم پہ مہارت چاہیے، ورنہ ایک چھوٹا سا جملہ عربی کا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ علم صرف پہ مہارت ہو، علم نحو پہ مہارت ہو، علم لغت پہ مہارت ہو، معنی بیان بدی مہارت ہو، تب ایک جملہ سمجھ سکتا ہے۔ کتنے ظلم کی بات ہے، جن بندوں کو استبراء کا پتہ نہیں وہ قرآن کی آیات کی تفسیریں کر رہے ہیں۔ حدیث مبارک، حدیث قدسی سنو، حدیث قدسی ارشاد پروردگار ہے، ما آمن بی من فسر الکلام، من فسر کلامی برائے، خالق فرماتا ہے میرے کلام کی تفسیر جس نے اپنی مرضی سے کی اس نے مجھ پہ ایمان نہیں رکھا۔ یار دیکھیں بیان آتا ہے، وزیر اعظم کا بیان آیا، کسی سیاسی لیڈر کا بیان آیا، اوباما نے کوئی تقریر کر دی، 10 دن تک تجزیہ نگار، کالم نگار جی اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ کوئی کہتا ہے یہ مطلب تھا، یہ ہے یا نہیں؟ تو بھائی لوگ تو بندوں کی بات نہیں سمجھ سکتے، تو قرآن کے بارے رائے دیتا ہے۔ خدا نے یہ فرمایا، سید الانبیاء نے فرمایا من فسر القرآن برائے فلیتبوأ مقعدہ فی النار، اللہ کے کلام کی جو اپنی مرضی سے تفسیر کرے گا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا۔ جو یہ لوگ تفسیریں کر رہے ہیں، تم بھی یار کوئی جرت کر لیا کرو، تم بھی مجرم بنو گے، تم بھی جرت کر کے بھی تو پوچھ لو کہ یہ جو تفسیر تو کہہ رہا کہ علی نے آدم کو بنایا، کسی ایک تفسیر میں ہزاروں تفسیریں عالم اسلام کی موجود ہیں، کسی ایک تفسیر میں یہ آیا ہے کہ آدم کی تخلیق کرنے والا مولا علی تھا؟ بات پھر وہی جہالت کی ہے۔ ید جو ہوتا ہے نا، ید اس کا ایک معنی ہاتھ ہے، ایک معنی اس کا ہاتھ ہے۔ میں عرض کروں عربی اتنی وسیع زبان ہے،
ایک ایک لفظ کے 70 معانی. بولو، ایک ایک لفظ کے 70 معانی. جس کو علم لغت کا پتہ ہی نہیں وہ تو ستیہ ناش کر دینا. علامہ علی نقی نے لکھا ایک مقام پہ، ہندوستان میں مجھے ایک شخص ملا تو کہنے لگا کہ میں قرآن مجید کی تفسیر لکھ رہا ہوں. علامہ علی نقی نے پوچھا کہ عربی علوم سے تمہاری کتنی واقفیت ہے؟ کہنے لگا جی عربی تو میں نہیں جانتا. سارا لطف تو یہی تھا، لکھ رہا ہے تفسیر قرآن کی، عربی کہتا عربی تو میں جانتا ہی نہیں. علامہ علی نقی نے فرمایا پھر وہ تفسیروں کی تفسیر ہوگی، قرآن کی تفسیر نہیں ہوگی. عربی چاہتے نہیں، قرآن کی تفسیر کیا لکھے؟ ایک معنی ہاتھ ہے، یاد کے کئی معنی. اور اچھا میں کہتا ہوں عربی کو چھوڑو، ہماری اپنی اردو پنجابی زبان میں بھی لفظ ہاتھ صرف اس کے معنی میں نہیں ہے، صرف اس کو ہاتھ نہیں کہتے. کہتے اے جڑا تسی آندے ہو بھئی فلانا ہاتھ ہو گیا، ہاں، یا فلانا ہاتھ کر گیا، ان کا کی مطلب ہے؟ دھوکہ، فراڈ. اس کا معنی ہے کہ ہاتھ کا معنی یہ بھی ہوتا ہے. یہ کہتے ہو تم کہ جی فلاں سے پنگا نہ لینا، اس کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، یہ جملہ استعمال ہوتا ہی نہیں. تو کیا مطلب ہے؟ 2 میٹر کے ہاتھ ہیں اس کے. لمبے ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا رابطہ، اپروچ، اس کے تعلقات اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو چھیڑنا نہیں. تو ہماری اپنی زبان میں یہ لفظ ہاتھ ایک معنی میں استعمال نہیں ہوتا. ہماری اردو میں بھی ایک کوئی کام ہو جی کسی کا تو کہتے ہیں جی فلاں بندے سے ملو، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی قدرت میں سب کچھ ہے. اللہ فرما رہے خلقت بیدیا، آدم کو میں نے اپنی قدرت سے پیدا کیا. تو وہ معنی کیوں نہیں کرتا جو محمد والے محمد بیان کرے؟ یہ مشرک ضرور بننا ہے اور جاہل عوام کو ضرور تو نے الو بنانا ہے. مصیبت یہ ہے کہ خود بھی جاہل اور پھر آپ ہماری جہالت سے فائدہ اٹھا جاؤ. آپ بھی اتنے وسیع و ظرف ہیں نا، سبحان اللہ. کیا کہنا آپ کا بھی. جو منبر حسین پہ آ گیا، جس پہ یہ لیبل مقدس لگ گیا نا ذاکر حسین، بس آپ نے اسی کو فقیہ سمجھا. ہاں، یہ آپ کی عظمت تھی، یہ آپ کا احترام تھا، یہ آپ کی عقیدت تھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کہ ذکر حسین کرنے والے کو آپ نے اتنا مقام دیا. لیکن خیانت انہوں نے کی، جو ذاکر تھے انہیں ذاکر رہنا چاہیے تھا، وہ فقیہ بن گئے. ایسے نہیں وہ فقیہ بن کے بیٹھ گئے. بھئی تیرا کام تھوڑا پڑھ، قصیدہ پڑھ، جان چھڑا، تو کیا قرآن کی تفسیروں میں لگا اور آیات کو حل کرنے لگا؟ تیرا اس سے رابطہ ہی تو جانتا ہی نہیں، تو اب جد ہی نہیں جانتا. غور فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے ہو؟ سارے 20 منٹ رہے گئے. ابھی تو میں شروع کر رہا تھا. عقائد میں ہماری حالت یہ ہے، عقائد میں ہماری حالت. اب احکام شریعت فروع دین کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو طہارت کا پتہ نہیں ہے. پتہ لوگوں کو غسل جنابت کا پتہ نہیں، لوگوں کو وضو کا پتہ نہیں، لوگوں کو پتہ نہیں کتنے سفر پہ نماز قصر ہوتی ہے اور کتنے سفر پہ پوری. تو میرے ایک مہربان کہنے لگے کہ سفر میں نماز قصر پوری کی ضرورت تو اسے پڑے گی نا جس نے پڑھنی ہو. پوچھے گا نا قصر پڑھنی ہے پوری پڑھنی، اور جس کی امام حسین پڑھ گئے ہیں. یہی کہتے ہیں نا، یہی کہتے ہیں. شیخ مطہری لکھتے ہیں یہی نظریہ ہے جو عیسائیت سے آیا ہے. عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ سولی چڑھ گئے، ساری امت کے گناہ معاف ہو گئے. ادھر سے یہ نظریہ ادھر بھی جہلوں میں آ گیا، امام حسین قربان ہو گئے، بس ہماری بخشش ہو گئی.
شہید مطہری کا اگلا نوٹ سناؤں جو انہوں نے لکھا ہے اس نظریے میں. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ امام حسین نے قربانی دے کے بس امت کے گناہ بخشوا دیے ہیں، ہماری نمازیں بھی وہ پڑھ گئے ہیں، تو فرماتے ہیں اس کا پھر معنی ہی بنتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امام حسین نے دیکھا پہلے ایک یزید ہے، کچھ اور ہونے چاہیے. پہلے امام نے دیکھا ایک شمر ہے، ایک ابن سعد ہے، امام نے کہا نہیں بس سب کے اب جو ہے وہ بخشش تو ہو گئی، اب جو چاہے مرضی کرو، دنیا بھر جائے شمروں سے. یہ امام کا مقصد تھا یا اس ایک کو بھی ختم کرنا مقصد تھا؟ خدا کے لیے انصاف کرو، عقل کی بات کرو. اہل بیت کا مذہب تو بڑا پاکیزہ مذہب ہے، یہ عقل کا مذہب ہے، یہ دین فطرت ہے. میرے محترم سامعین، اعمال کا پتہ تک نہیں، مجھے یہاں کا پتہ نہیں، یہاں تو انشاءاللہ ہم ماشاءاللہ علم علماء دوست ہیں. ایسے علاقے ہیں لوگ غسل جنابت کرتے ہیں کلمہ پڑھ کے. غسل جنابت اس بیچارے کو آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ کلمہ کافر کو پاک کرتا ہے یا مجرم کو پاک کرتا ہے. کوئی جنوب ہونے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد. بھائی پانی پاک کرتا ہے، اس کا طریقہ پوچھ لے، شرم نہ کر. مسائل دین سیکھ لینا ہی عین حیا ہے، جاہل رہنا بے حیائی ہے. مجھے پتہ ہے دیہاتوں میں بھی ایسا ماحول ہے، یقین کرتے ہیں عورتیں بیچاری جاہل وہ برتن پاک کرتی ہیں کلمہ پڑھ کے. نہیں، ہماری حالت تو یہ ضرور دین میں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا مطہرات کتنی ہیں، کون سی چیزیں کون سی چیزوں کو پاک کرتی ہیں. ہر جگہ کلمہ ہی چل رہا ہے بس. یہ ہمارے احکام کی حالت. یقین کہ ہر سال حج میں اس قدر لوگوں کو بار بار سمجھا کے اور بار بار تبلیغ کر کے پرواہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں. سارے لوگ دین کو فارمیلٹی سے مولویوں کو اپنا کوئی مسئلہ ڈوکھا ہے نہیں، بس مولوی نے بڑھایا بس. باقی مسائل کی دقت تو میں نے کل عرض کی تھی نا، بال سے زیادہ باریک کر دی. اور پھر اخلاقیات پہ آ جاؤ. اخلاقیات کا جنازہ نکلا، مومن مومن سے بولنے کا روادار نہیں، بھائی بھائی سے بولنے کا روادار نہیں، حسد ہیں، کینے ہیں، نفرتیں ہیں. اس قدر حالت بگڑی ہے دیہاتوں میں، شہروں میں. ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جادو کیے جا رہے، تعویذ کیے جا رہے، فلاں ذلیل کیا جا رہا ہے. خاندانوں میں نفرتیں، قدورتیں، بغض، کینے، یہ اخلاقیات. مسجد مسجد سے ٹکرا رہی، مجلس مجلس سے ٹکرا رہی، مومن مومن سے ٹکرا رہا ہے. وہ سنگت نوا پڑے گی تو ہم نے ماتم نہیں کرنا، انہوں نے پڑھنا ہے تو ہم نے ماتم نہیں کرنا. یہ کیا نہیں ایسا؟ یہ فلاں کی مجلس، امام حسین کی مجلس تو رہے کوئی نہیں گئی. فلاں پڑھنا ہے تو اس کو بلانا ہے تو پھر ہم نے نہیں آنا، اور اس کو بلانا ہے تو پھر ہم نے نہیں آنا. یہ کیا ہوا؟ جنازہ نکلا ہوا اخلاقیات. جھوٹ لوگ واجب سمجھ کے بولتے ہیں، رشوت لوگ واجب سمجھ کے لیتے ہیں، کیوں کا احترام نہیں. لنگر تقسیم ہو رہا ہو کپڑے پھاڑتے ایک دوسرے کے لوگ. یہ اخلاقیات. اور پھر جہلوں کی روایتیں مشہور بڑی ہو جاتی، یہ لنگر کھو کے کھانا چاہیے. ڈنگر آدمی تجھے عزت احترام سے ملے وہ بہتر ہے، کھو کے کیوں کھانا چاہیے؟ یہ ہے، یہ باتیں نہیں بولو. کپڑے پھاڑ رہے، کپڑے خراب ہو رہے، لنگر کی توہین ہو رہی. جی لڑ کے لینا چاہیے لنگر. بدتمیز آدمی لڑ کے لینا. وہ تو ایک جانور مجلس میں نام بھی نہیں لے سکتا، وہ لڑ لڑ کے لیتے ہیں حصہ. تو علی کا شیعہ ہے، تو امام حسین کا عزادار ہے، تو ڈنگر ہے، جانور ہے. ہاں یہ اخلاقیات یہ سارا کیوں ہے؟ ہم نے پڑھا ہی نہیں دین، نہ عقیدہ پڑھا. میرا سوال اس مجمع سے، ہزاروں کتابیں تشیع کے عقائد پہ لکھی گئی، ہزاروں کتابیں. ایمان سے بتاؤ، اتنی زندگی گزار بیٹھے ہو، زندگی میں کوئی ایک کتاب پڑھی تم نے کہ شیعہ کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ بس سنا سنایا عقیدہ.
ساڈے باوے دا عقیدہ، ساڈے مرشد دا عقیدہ، ساڈے پیر دا عقیدہ، ساڈے استاد دا عقیدہ، نسلن بعد نسلن وہی چلنا ہے بس۔ ناراض نہ ہو جانا، کل بھی آنا ہے، 5 دن ابھی اور بھی پڑھنا ہے۔ اللہ آپ کی زندگی دا، اللہ آپ کو سلام۔ شاہ عبد العظیم حسنی نام سنا آپ نے؟ شاہ عبد العظیم کا تہران میں رائے شہر میں جن کی قبر مبارک ہے، جن کا مزار مبارک ہے، جو حضرات ایران کی زیارات پہ گئے انہوں نے یقیناً شاہ عبد العظیم کی زیارت کی۔ یہ شاہ عبد العظیم سید عبد العظیم حسنی 4 واسطوں سے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور خاندان اطہارت و طہارت کی معصومین کے بعد ایک جلیل القدر اور جلیل المرتبت ہستی ہیں شاہ عبد العظیم۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی صحبت میں رہے، امام علی نقی علیہ السلام کے صحبت میں رہے، اور اصحاب خاص میں تھے، اور شاہ عبد العظیم کا شمار معصومین کے بعد اس فہرست میں ہے جس فہرست میں محمد حنفیہ ہے، جس فہرست میں عباس علمدار ہے، جس فہرست میں شہزادہ علی اکبر۔ ان کی عظمت اور جلالت اور منزلت کے لیے امام علی نقی علیہ السلام کا یہ ایک ارشاد کافی ہے۔ آج گھر میں ہوگی مفاتح الجنان، شاہ عبد العظیم کا زیارت نامہ موجود ہے، اس زیارت نامے کو پڑھیے، یہ حدیث وہاں بھی ہے۔ شاہ عبد العظیم کے حرم میں کئی مقام پہ لکھی ہوئی ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا تھا منظار عبد العظیم برے کا منظار الحسین بکربلا، جو رے شہر میں آ کے عبد العظیم کی قبر کی زیارت کرے گا اتنا ہی ثواب ہے جتنا کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ اب اندازہ ہوا کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنا مقام و مرتبہ۔ یہ شاہ عبد العظیم حسنی، یہ روایت جو میں بیان کر رہا ہوں یہ شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ نے ذکر کی اور ہمارے دیگر محدثین نے بھی۔ یہ شاہ عبد العظیم بارگاہ امامت میں حاضر ہوئے، قسم امام کی بارگاہ، آقا سلام کے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ امام علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور پھر ایک جملہ فرمایا مرحباً بکا یا ابا القاسم، یہ کنیت تھی ان کی، اے ابو القاسم خوش آمدید، مرحبا انت ولینا حقا، ہمارا حقیقی ولی اور دوست تو۔ اگلی بات اب غور سے سننا۔ آقا کی خدمت میں حاضر ہو کے شاہ عبد العظیم عرض کرتے یا ابن رسول اللہ، میں اپنا دین اور عقیدہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ میرا وہ عقیدہ سنیں، اس میں اگر کوئی خامی کوتاہی کمی ہے اس کی اصلاح کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے صحیح دین اور عقیدے پر موت آئے تاکہ میری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے۔ یقین کرنا دوستان محترم، میں نے جب سے روایت کو پڑھا نا، میں یقین کیجئے کہ حیرت کے سمندر میں غرق ہوں کہ خاندان اطہارت و طہارت کی ایک جلیل المرتبت ہستی، 3-4 واسطوں سے امام معصوم کے بیٹے، ڈائریکٹ معصوم کی صحبت سے کسب فیض کرنے والے، ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ میں اپنے عقیدے کی اصلاح کروا لوں۔ ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ میں اپنے عقیدے کی اصلاح کروا لوں۔ ہمارا کیا بنے گا؟ نہ معصوم کی صحبت میسر، نہ پاکیزہ ماحول میسر، زندگی میں قرآن میں نے نہیں پڑھا، نہج البلاغہ کا مطالعہ میں نے نہیں کیا، کوئی دعا کی، کوئی حدیث کی کتاب میں نے نہیں پڑھی۔ تیرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ تو جو عقیدہ لیے پھرتا ہے یہ عقیدہ حق ہے؟ شاہ عبد العظیم کو ضرورت محسوس ہوئی کہ امام سے اپنے عقیدے پہ مہر تصدیق لگوائیں۔ شاہ عبد العظیم نے اپنا عقیدہ بیان کیا۔ امام علیہ السلام نے جب وہ عقیدہ سنا تو ان لفظوں سے مہر تصدیق ثبت کی، فرمایا ھذا دینی و دین و آبائی، میرا بھی یہی دین ہے، میرے آباء و اجداد کا بھی یہی دین، میرا بھی یہی دین ہے، میرے آباء و اجداد کا بھی یہی دین ہے۔ اس پہ مضبوطی سے قائم رہنا، تیری دنیا بھی کامیاب، تیری آخرت بھی کامیاب۔
آپ بولیے آپ کی خواہش ہے کہ وہ عقیدہ آپ کو سناؤں؟ سناؤں آپ؟ گھنٹہ لگے گا اور اچھا جی صلوات پڑھیں پھر بلند ہمارے ساتھ سرکار کہہ رہے ہیں نکال کو نہیں آنا آپ تو حسن سماعت اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ آپ کی علم دوستی میں حقیق کیا کس باق میری کیا حیثیت. میں آپ کو صرف حوالہ دیتا ہوں کچھ مدد آپ نے کرنی. وہ عقیدہ جو شاہ عبد العظیم نے امام علی نقی علیہ السلام کے سامنے بیان کیا اور امام نے فرمایا میرا اور میرے آبا و اجداد کا یہی دین ہے, وہ سارا وہی عقیدہ ہے جو تلقین میت میں میت کو سنایا جاتا. تلقین پڑھتے ہیں نا, جو تلقین میت میں میت کو سنایا جاتا ہے سارا وہ عقیدہ ہے. سارا وہ عقیدہ. ہر گھر میں نماز جعفریہ ہے, ہونی چاہیے, نہیں ہے تو خریدیں, تحفۃ العوام ہوگا. خدا کے لیے, خدا کے لیے ایک بار اس تلقین کو بیوی بچوں کو اکٹھا کر کے, بہن بھائیوں کو اکٹھا بٹھا کے ایک بار ترجمے کے ساتھ پڑھ تو لو تاکہ پتہ چلے کہ شیعہ کا عقیدہ ہے کیا. اچھا یہ بھی عجیب یار بات نہیں, بچے کی ولادت سے لے کے انسان کے مرنے تک زندگی میں کوئی نہیں کندھا ہلا کے کہتا بھائی سن تیرا ہی عقیدہ ہے. ایک ہی بار سنایا جاتا ہے, وہ بھی مرنے کے بعد. ایک ہی بار سنایا, وہ بھی مرنے کے بعد. اب خاک سنے ہو, جب سنانے کا وقت تھا اس وقت تو سنایا نا. آپ کندھا ہلا کے کہہ رہے سمائے ہم سن اور سمجھ, کیا سنے اور سمجھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سن نہیں سکتا, سن تو رہا ہے. جنگ بدر کے اختتام پہ شہید دفن کیے گئے جو مشرکین اور کفار کی لاشیں تھیں, سرکار نے فرمایا سارے لاشیں اٹھا کے چاہے بدر میں ڈال دو, اس کنویں میں پھینک دو. ساری لاشیں پھینک دی کفار کی. سرکار کنویں کے کنارے کھڑے ہو کے فرما رہے تھے او مشرکین, میں مجھ سے جو میرے رب نے وعدہ کیا تھا میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا, تم بتاؤ تم نے میرے رب کے وعدے کو کیسا پایا. سرکار لاشوں سے خطاب کر رہے تھے. اصحاب پیغمبر حیران ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ ان لاشوں سے خطاب کر رہے ہیں. فرمایا ہاں, کیا سن رہے ہیں؟ فرمایا تم سے بہتر سن رہے ہیں. سن تو رہے ہیں. جناب فاطمہ بنت اسد والی وہ جو روایت ہے, سرکار نے جناب مادر کرام امیر المومنین علیہ السلام کو جب دفن کیا تو قبر پہ مٹی چڑھا رہے تھے اور فرما رہے تھے ابنوں کے ابنوں کے. سنیے نا روایت آپ. تو صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ ابنوں کو کا کیا مطلب. فرمایا ملائکہ میری ماں سے قبر میں پوچھ رہے تھے تیرا امام کون ہے. سنو سنو سنو, علی کی ماں کو نہیں چھوڑا تو کس باغ کی مولی ہے. کم از کم کوئی جواب تو یاد کر لے, قبر میں کس کا نام لینا ہے. صلوات پڑھ محمد والے محمد. تو فرمایا میری ماں ذرا حیا کر رہی تھی, جھجک کر رہی تھی, تو میں ماں کی مدد کر رہا تھا. اماں جان کہہ دیں میرا بیٹا میرا امام ہے. اللہ اکبر. اس وقت بھی اصحاب نے حیران ہو کے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کی ماں قبر میں یہ بات سن رہی ہے. سرکار ایسے مٹی چڑھا رہے تھے نا قبر پہ, تو سرکار نے یوں ہاتھ جھاڑے, مٹی والے ہاتھ یوں جھاڑے. فرمایا میرے ہاتھوں سے پیدا ہونے والی آواز بھی میری ماں سن رہی ہے. سنتا تو ہے مرنے کے بعد بھی, توجہ چاہ رہا ہوں میں, سنتا تو ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں اس وقت سنانے کا فائدہ کیا ہوگا. تلقین تو ایک تذکر ہے, نصیحت ہے, یاد دہانی ہے, چونکہ سکرات موت بڑی سخت منزل ہے. زندگی میں آپ نے دیکھا سنا کسی کو خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آیا, سر میں چوٹ لگی, یادداشت ختم ہو.
کوئی خبر غم اثر کر گئی، حافظہ ختم ہو گیا، ماں بہن بیٹی اولاد سامنے پہچان ہی نہیں رہی کون ہے۔ شہید دست غیب لکھتے ہیں سکرات موت، موت کی جو تلخی ہے وہ تو انتہائی سخت ہے، کیا گارنٹی ہے اس بات کی جب فرشتہ موت کا سامنا ہوگا تیری یادداشت تیرا ساتھ دے گی۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا 3 موقعوں پہ یہ تلقین مستحب ہے، روح نکل رہی ہو اس وقت ہلا ہلا کے کندھا تلقین کرو، یہ ہے تیرا عقیدہ۔ قبر میں لٹا کے تلقین کرو، تعویذ قبر بند کر کے پھر قبر پہ بیٹھ کے وہ تلقین پڑھو، مستحب ہے، لیکن اس تلقین کا فائدہ ہوگا اس کو جس نے اس عقیدے کے مطابق زندگی گزاری ہو۔ اور کر رہے نہیں کر رہے؟ وہ پڑھنا جا کے وعدہ کرتے ہو نا، تلقین پڑھو گے، بچوں کو سناؤ گے کہ زندگی میں تلقین پڑھنے سے موت نہیں آئے گی۔ تلقین سے موت آنی، تلقین پڑھنے سے مولوی صاحب پہ تجربہ کر لینا، تلقین پڑھنے سے موت نہیں آئے گی۔ موت کا تو ایک وقت مقرر ہے، اور اگر فرض کرے قضیہ اتفاقیہ آ بھی گئی تو شکر تلقین سن کے تو آئی۔ عجیب ہے ساری زندگی زندہ کا کوئی کندھا ہلا کے نہیں کہتا سن تیرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، تیرا دین کیا ہے، مر گیا تو کندھا ہلا کے کہہ رہے ہیں۔ تلقین کا فائدہ کس کو ہوگا؟ جس نے اس عقیدہ کے مطابق زندگی۔ اب تلقین آپ نے وعدہ کیا ہے پڑھو گے، بچوں کو سناؤ گے، پکی بات ہے، صلوات پڑھو سارے۔ میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، اب خدا جانے اور مولا حسین تم سے پوچھے گا کہ تم یہ وعدہ پورا کیسے کرتے۔ اس میں ایک جملہ آتا ہے تلقین میں، میت کو لٹا دیا اور یوں ہاتھ اس کے کندھوں پہ رکھے اور یا فلاں ابن فلاں اسمع افہم اسمع افہم اسمع افہم، اے فلاں کے فلاں بیٹے سن اور سمجھ، سن اور سمجھ۔ کیا؟ ایک جملہ اس کا سنا رہا ہوں، اس میں جملہ تھا اذا اتاک الملکان المقربان، جب 2 مقرب فرشتے آئیں گے نا تیرے پاس تیری قبر میں، وَسَأَلَاكَ عَنْ رَبِّكَ، تجھ سے پوچھیں گے تیرے رب کے بارے کہ تیرا رب کون ہے۔ تیرا خالق کون ہے، رازق کون ہے، مالک کون ہے، اللہ کون ہے؟ نہیں، پوچھیں گے تیرا رب کون ہے۔ فَقُلْ فِي جَوَابِهِمَا، ان فرشتوں کے جواب میں کہنا، کیا کہنا؟ بولو کیا کہنا؟ علی میرا رب ہے، اللہ جل جلالہ ربی، کہنا اللہ جل جلالہ ربی، وہ اللہ ہے جو میرا رب ہے، اللہ ہے جو میرا رب ہے۔ جو زندگی میں علی رب کہتا رہا اس کو یہ تلقین کیا فائدہ دے گی؟ تلقین کا فائدہ چاہتے ہو خدا را اس کو پڑھو، زندگی میں اس کے مطابق عقیدہ رکھو تاکہ موت کے وقت تلقین کا فائدہ اللہ آپ کو سلامت رکھیں۔ تھا ہی معذرت چاہتا ہوں، میں نے زیادہ وقت آپ کا لے لیا۔ اور سنیے میرے دوستو، اگر تو علی کو رب کہتا ہے تو اگلا سوال اور بھی تو ملائکہ نے کرنے ہیں، تو جب پھر امام کے بارے میں سوال آئے گا بتا تیرے امام کون ہے، تو پھر کس کا نام لے گا؟ رب تو کہہ بیٹھا بڑا خرچ ہوا اس دین پہ آل رسول کا۔ 2 محرم کو فرزند زہرا کربلا پہنچے اور کربلا پہنچ کے امام حسین علیہ السلام نے متعدد خطوط لکھے۔ ایک خط امام حسین علیہ السلام نے حبیب ابن مظاہر اسدی کو لکھا۔ یہ صحابی تھے رسول اللہ کے، 75 سال عمر تھی، حافظ قرآن تھے،
اور امام حسین نے حبیب کی لاش پہ کھڑے ہو کے ایک جملہ فرمایا تھا، للہ درک یا حبیب لقد کنت فاضلا تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ۔ حبیب اللہ کی رحمتیں ہوں تجھ پر، تو وہ حافظ قرآن اور فاضل انسان تھا جو ہر رات ختم قرآن کیا کرتا تھا۔ اور تاریخ نگاروں نے، مقتل نگاروں نے 16 اصحاب پیغمبر تھے کربلا میں، 16 اصحاب رسول تھے جنہوں نے امام حسین پہ اپنی جانیں قربان کی۔ یہ حبیب ابن مظاہر سرکار کے اصحاب میں سے تھے۔ پھر مولا امام حسین علیہ السلام نے حبیب کو خط لکھ کے بلوایا کربلا، من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ، حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے ایک مرد فقیہ کے نام۔ میں کہوں گا حبیب تیری عظمت سے قربان جائیں، جس کو ایک امام معصوم رجل فقیہ کے لقب سے یاد کرے، کیا عظمت ہے حبیب کی، مرد فقیہ کے نام۔ خط کا مضمون کیا تھا؟ فَإِنَّا نَزَلْنَا كَرْبَلَا، حبیب ہم کربلا پہنچ گئے، فَقَدْ تَعْلَمُ قَرَابَتِ مِن رَسُولِ اللَّهِ، حبیب تو تو جانتا ہے نا میرا رسول سے کیا رشتہ ہے۔ اِنْ أَرَدْتَ نُصْرَتَنَا فَاقْدِمْ إِلَيْنَا عَاجِلًا، حبیب اگر ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تو جلدی کربلا پہنچ۔ خط لے کے قاصد حبیب کے دروازے پہ پہنچا، دوپہر کا وقت تھا، حبیب کھانا کھا رہے تھے، زوجہ کے ہمراہ دق الباب ہوا، حبیب دروازے پہ آیا، کون؟ ایک آہستہ سی آواز آئی، انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد آیا۔ حبیب نے دروازہ کھولا، امام کا خط لیا، بوسے دیے، آنکھوں سے لگایا، خط کا مضمون پڑھا۔ زوجہ نے پوچھا حبیب کس کا خط ہے؟ کہا فرزند زہرا کا خط ہے۔ حبیب کیا لکھا ہے؟ فرزند زہرا کربلا پہنچ گئے، مجھے نصرت کے لیے بلایا۔ حبیب کی زوجہ نے پوچھا حبیب کیا ارادہ ہے؟ زوجہ کو امتحان لینے کی خاطر حبیب کہتے ہیں اگر میں چلا گیا نا کربلا امام حسین کی نصرت کے لیے، ابن زیاد گھر برباد کر دے گا، فصلیں برباد کر دے گا، اجاڑ دے گا۔ حبیب یہ جملے کہہ رہے تھے۔ حبیب کی زوجہ کہتی ہے حبیب تجھے حیا نہیں آتی؟ زہرا کا لال مدد کے لیے بلائے تو بہانے کرتا ہے، اجاڑتا ہے تو اجاڑ دے، برباد کرتا ہے تو برباد کر دے، لیکن فرزند رسول کی نصرت سے کوتاہی نہ کر۔ حبیب نے پھر ایک اور بات کی، اب جوش غیرت کھا کے اٹھی، اپنے سر سے چادر اتار کے حبیب کے سر پہ دی اور کہتا ہے تو بیٹھ، اور کربلا کا رخ کر کے کہتی ہے یبنا رسول اللہ کاش میں مرد ہوتی، میں آتی اپنی جان آپ پہ نثار کرتی۔ اب جب ایمان کو پرکھ لیا نا، آزما لیا، اب کہا قاسم کی ماں تو گھبرا نہیں، میں تجھے قیامت کے دن رسول کی بیٹی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دوں گا، میں حسین کی ماں کے سامنے شرمندہ نہیں، میں سرخرو کروں گا تجھ کو، میں جاؤں گا فرزند رسول کی مدد کے لیے۔ غلام کو بلایا، تلوار دی، گھوڑا دیا کہ کوفے سے نکل کے باہر فلاں مقام پہ میرا انتظار کر۔ حبیب بازار میں آئے، دوسرے صحابی رسول مسلم ابن اوسجہ مہندی خرید رہے تھے داڑھی خضاب کرنے کے لیے۔ حبیب کو دیکھا نا مسلم نے تو پوچھا حبیب بھائی یہ لوہاروں کا بازار گرم ہے، تیر بن رہے ہیں، نیزے ڈھل رہے ہیں، تلواریں تیز ہو رہی ہیں، تیر زہر میں بجھائے جا رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ حبیب رو کے کہتے یہ سب فرزند رسول کے قتل کا سامان تھا۔ مسلم بھائی فرزند رسول کربلا آ گئے، یہ آقا کا خط ہے۔ جب مسلم نے سنا نا امام حسین کربلا آ گئے، حبیب کو بلایا، مہندی خریدی زمین پہ پھینکی، کہتے اب یہ داڑھی مہندی سے خضاب نہیں ہوگی، اب سر کے خون سے خضاب۔ فرزند رسول کی نصرت۔ حبیب کو آنے میں دیر ہو گئی، حبیب کے نوکر نے، غلام نے دیکھا گھوڑا آنسو بہا رہا، گھوڑے کو روتا دیکھا نا، غلام کہتا ہے میرے آقا کا گھوڑا رو نہیں، اگر میرے آقا نہ آئے نا میں جاؤں گا تیری پشت پہ سوار ہو کے کربلا۔
بس جب یہ غلام جملے کہہ رہا تھا نا، حبیب قریب پہنچ گئے تھے. حبیب نے سن لیے غلام کے یہ جملے، تڑپ گئے. حبیب کربلا کا رخ کر کے کہتے فرزند رسول تو اتنا غریب ہو گیا ہے، کنیز زادے تیری نصرت کے لیے بے چین نظر ہے، جانور تیری غربت کے آنسو آ رہے. گھوڑے پہ سوار ہوئے، غلام سے کہا جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا. غلام قدموں پہ گر کے کہتا ہے حبیب میرا آقا یہ کہاں کا انصاف ہے، جہاں تک اپنی خدمت کا معاملہ تھا مجھے ساتھ رکھا، اور جب رسول کے بیٹے کی نصرت اور خدمت کا وقت آیا مجھے جدا کر رہے ہو. خدا کے لیے مجھے بھی ساتھ لے چلو کربلا، میں بھی اپنی جان فرزند زہرا میں قربان. 6 محرم کو جو کل کا دن آ رہا ہے، 6 محرم کو جناب حبیب کربلا پہنچ گئے. جب پہنچے نا کربلا میں، امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں ساتھی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، بڑھ کے استقبال ہوا حبیب کا. تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی، تکبیر کے نعرے لگے، مرحبا مرحبا کی آوازیں آئیں، ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی. یہ آوازیں جب پہنچی نا رسول زادیوں کے خیموں تک، میری آقا زادی زینب نے جناب فضا کو بلایا اور فرمایا اما فضا اب تک تو میں سن رہی تھی جو آ رہا تھا میرے بھائی کا قاتل آ رہا تھا، اتنے ہزار کا دستہ لے کے فلاں آ گیا، اتنے ہزار کا دستہ لے کے فلاں آ گیا. اما فضا ذرا باہر جا کے پتہ کرو نا کون ہے میرے بھائی کے لشکر میں، یہ مرحبا کی آوازیں کیسی، یہ تکبیر کی صدائیں کیسی. جناب فضا آئی، پتہ چلا کہ حبیب آیا ہے. جناب فضا نے خیمے میں آ کے آقا زادی کو اطلاع دی، آقا زادی آپ کے بھائی کا دوست حبیب آیا ہے، تمہارے جد کا صحابی حبیب آیا ہے. جب حبیب کا نام سنا نا، رسول زادی کی تھی اما فضا جا حبیب کے پاس اور 2 باتیں میری طرف سے حبیب تک پہنچا. ایک تو حبیب کو میرے سلام کہہ دے، اور دوسرا کہہ دے حبیب علی کی بیٹی تیرا شکریہ تو میرے بھائی کی نصرت کے لیے آیا. ازادر و جناب فضا نے حبیب تک سلام پہنچایا. سلام پہنچانا تھا، حبیب سر پیٹتا پیٹتا زمین پہ بیٹھا، خاک کربلا اٹھا کے سر میں ڈالی اور حبیب رو کے کہتا ہے امیر عرب کی شہزادی تو اتنی غریب ہو گئی، غلاموں کو سلام نہیں.